فطر. کسی نے سوال کیا کیا سنت کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے. تو کیا سنت کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. اور مجھ سے بھی ایک نوجوان نے جو ہے کچھ دن پہلے سوال کیا، بہت ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا سنت کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ تو میں سمجھ نہیں پایا اس کا سوال. میں نے کہا سنت کے بغیر، سنت کے مطابق ہی ہر عمل ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا سنت کے مطابق نماز، سنت کے مطابق روزہ، سنت کے مطابق. تو نے کہا ویسا نہیں. سنت کے بغیر کیا مراد؟ سنت نمازوں کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے ہماری فرض. تو یاد رکھیے فرض نماز یہ ہم پر فرض کی گئی ہے اور یہ فرض عبادت ہے. اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اس کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ جو موقعہ، اس کے علاوہ سنت اور نفل. ویسے دیکھیے ہر عبادت کی صرف دو کیٹیگری ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے، فرض اور اس کے بعد نفل. تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. تو نماز میں بھی فرض اور نفل. ٹھیک ہے. حج بھی ہوں گا، فرض حج ہوں گا یا نفل حج کریں گا. زکوٰۃ دیں گا فرض یا نفل. نفل زکوٰۃ مطلب صدقات اور خیرات. فرض اور نفل دو ہی ٹائپ ہوتی ہے. نماز میں جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو نفل ہے اس کی تین ٹائپ ہے. پھر نفل کو تین کیٹیگری میں بانٹتے ہیں: موقعہ، سنت موقعہ اس کو بولتے ہیں، سنت اور نفل. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے نماز میں کرتے ہیں، لیکن یہ نفل کا پارٹ ہی، نفل ہی ہے، نفل کا حصہ ہے. تو جو موقعہ نماز ہے یا سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہم پر. تو لہٰذا اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور وہ موقعہ یہ سنت نہ پڑھ پایا یا نفل نہ پڑھ پایا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرض نماز کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ نوجوان کا سوال تھا، یہاں بھی سوال آیا ہے کہ سنت نہیں پڑھے تو فرض ادا ہوتی ہے. کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہے لوگوں سے کہ جو شخص موقعہ نہیں پڑھتا اور سنت نہیں پڑھتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور موقعہ اور سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں نے خود ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا، اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کی سنت موقعہ، سمجھ لیجیے آپ ظہر میں مسجد پہنچے اور سنت موقعہ آپ کی نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو فرض نماز کا آخری قاعدہ بھی مل جائے تو سنت موقعہ پہلے پڑھو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض چلتی رہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں، سنت موقعہ پڑھنا. آپ کو لگ رہا کہ فرض کھڑی ہو گئی اور میں اتنی دیر میں امام سے پہلے سلام پھیر کے آخری قاعدے میں جا کے مل سکتا ہوں امام سے، تو وہ کہہ رہے تھے پھر سنت موقعہ پڑھو، فرض کو بعد میں ملو جا کر. بھائی یہ آپ نے ٹو مچ کر دیا. مطلب غلو بھی نہیں بولیں گے، یہ شرارت دکھ رہی مجھے آپ کی. یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے پھر دوسری نماز نہیں ہوتی کوئی. تو یہ کہاں سے لائے کہ موقعہ نہیں؟ تو ہمارے پاس موقعہ کو اور سنتوں کو اتنا امپورٹنس دیا گیا نمازوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا، آخری رکعت بھی ملی، تو پہلے یہ موقعہ کر لو. فجر میں وہی حال ہے، موقعہ پڑھتے ہیں، پہلے لیٹ آتے ہیں، موقعہ کھڑے ہوتے ہیں، معلوم امام صاحب 50 آئے تھے کم از کم پڑھائیں گے، 25 آرام سے. اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی اتنی دیر کے اندر. تو آرام سے انہوں آتے، ان کا پہلی اقامت ہوتی ہے، ایک دم آرام سے ان کی ایک رکعت میں ان کی نماز ہو کے آرام سے جا کے پھر دوسری رکعت میں مل جاتی ہے، یا کبھی کبھی فائدے میں. چونکہ بولے وہ وہی جو میں نے بتایا نا آپ کو خود کہ موقعہ اتنی ضروری ہے. یہ سب بے بنیاد باتیں. فرض ہے، موقعہ ہے، سنت ہے، نفل ہے. فرض کا بالکل اپنا مقام ہے، اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز پہ نماز ادا ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. آگے پیچھے کی موقعہ نہیں پڑھنے سے، سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے. اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے نہیں ہوتے اس کے فرض روزے بھی نہیں ہوتے. پھر اب کون سے سنت روزے؟ جمعرات پیر کا رکھو پورے سال، پھر ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کے رکھو ہر بار، پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سب رکھتے تھے، اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے رکھو پھر پورے. تو آپ بولنے نہیں ایسا نہیں. پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکوٰۃ نہ دے تو فرض زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے، تو آپ بولیں گے نہیں ایسا کیوں کر رہے یار، نماز ہی ویسی. ہاں بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، چونکہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے. جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے. میں یہ کہوں گا سنت پڑھیے بہت اچھی بات ہے، موقعہ پڑھیے اور اچھی بات ہے، نفل پڑھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے. فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہاں تک میں نے قول سنا، نماز کھڑی ہوئی لوگوں نے باندھا. سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہو مسجد میں، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گا. لوگ بولتے ہیں استغفر اللہ. کیا نماز قبول ہوں گی اس کی؟ نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے ہی چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی قبول. اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آگے پڑھے رہنا، نماز پڑھنا، موقعہ پڑھنا، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسے نماز پڑھتے بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسا کچھ بھی نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم ہے آپ کو، اسپیشلی محلوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے
کہ دیکھتے ہو جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تاکہ سب رک جانا. اور کیا سوچتے ہیں یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اس میں بیمار ہو سکتا ہے, مسافر ہو سکتا ہے, ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, کسی کو بیمار ہو سکتا ہے, اس کو بھاگنا ہے اس کی اب آپ کھڑے ہو گئے مست کیوں, تو بولے میں اب روک کے لوگوں کو نفل اور سنتیں پڑھاؤں گا. یہ سب نہیں یاد رکھے. تو فرض ہو گئی کافی ہے. موقع اور اجر دیں گا, اور سنن اور اجر دیں گی, نوافل اجر دیں گی, کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے جو شخص نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور خوب پڑھتا ہے تو اللہ سے اتنے قریب ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے, معنی یہ وہ ہر اچھا کام کرنے لگتا ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے, مطلب وہ ہر اچھی چیز کو سننا شروع. نفل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو نفل میں سبھی آ رہی موقع یہ وہ, تو بہرحال نفل نماز یا موقع نماز یا سنتیں پڑھنا چاہیے, لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا. فرض ہو گئی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا, آپ گناہ سے بچ گئے, آپ کو نیکی مل گئی. اتنی بات یاد رکھے. تو لہٰذا پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے, میں روک نہیں رہا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ اس کے بعد فرض نہیں ہوتی یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل چیزیں یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.